تو آئیے پروگرام کی اس کڑی کی شروعات کرتے ہوئے زحمت سخن دیتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اور جن کا یہ پیغام ہے تیرے بالوں پر کا مقصد بلندیوں پہ جانا، نہ سکون نہ سیر گلشن نہ تلاش آب و دانہ، اور جن کا یہ پیغام ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور جن سے درخواست ہے کہ آ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے آ، ہم تشنہ لب کو جام پلانے کے لیے آ۔ ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں قائد اہل سنت والجماعت جناب حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی، ناظم اعلیٰ جامع اسلامیہ، امام و خطیب مرکز مسجد شاہگنج سلطانپور سے، کہ یہاں حضور تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں اور مفید مشوروں سے ہم سب کو نوازیں، جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی سمت متعین کر سکیں اور اپنی فکر و عمل کے دھارے کو مثبت موڑ دے سکیں۔ اور آخر میں اس سے قبل میں چیئرمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نشان اعتبار اور گلدستہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگتا ہے پھیلی ہے خوشبو ساری فضاؤں میں، ایسا لگتا ہے پھیلی ہے خوشبو ساری فضاؤں میں، ذکر ہوا ہے جب سے تمہارا یہ محفل نورانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ دریا میں موجوں کی ہوتی روانی، نہ بہتا سمندر میں بے تھا پانی، نہ یہ زندگانی نہ وہ زندگانی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام اور ہمارے اور آپ کے بہت بہت بڑے معزز، ہمارے درمیان میں دو IAS PCS یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اپنی شکل صورت سے اسلام کا پیغام ہیں۔ ہمارے اشرف صاحب جنہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں سہارنپوری ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ سرزمین کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے UP کے اندر اس کو جو مقام دیا ہے، اس نے اپنی خدمات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ وہاں بھی مدرسہ ہے اور اس کی اصل دارالعلوم دیوبند ہے۔ جب انگریزوں نے اسلام کو مٹایا، اس کو یاد رکھیے گا، اسلام مٹ رہا تھا، اسلام مٹایا جا رہا تھا، تو اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور وہیں سے مجاہدین تیار کیے۔ انگریزوں سے لڑنے والے علماء حق تھے، علماء دین تھے، ٹوپی و صافے والے تھے، خدا سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور آقا نامدار مکی مدنی تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے قلب و جگر میں بسا کر کے اس کے مطابق ان کا قدم نکلتا تھا۔ بہت مختصر، انگریز آ گیا، وارنٹ کر چکا ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انگریز آیا، پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے قاسم نانوتوی؟ یہ چیز پڑھے لکھے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ حضرت ایسے کھڑے تھے اور بس ایسے پیچھے ہو گئے اور کہا ابھی تو یہیں تھے۔ یہ دھوکہ دینا جائز ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھ نہیں پایا، چلا گیا۔ پھر حضرت جو ہیں وہ چھپ گئے، 3 دن تک وہ روپوش رہے۔ جب تیسرا دن پورا ہو گیا، فوراً باہر نکل آئے اور فرمایا کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 ہی دن قیام کیا ہے، مشرکین مکہ کی وجہ سے وہ پیچھے سب لگ گئے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ وہ عمل ہے جو سنت سے سراسر مطابقت کرتا ہے۔ حضرت نے پھر وہ ہے جس پر آج ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں بار بار
بھئی ایک تعلیم ضروری، بے شک ایک تعلیم ہی سے کام نہیں چلے گا۔ اسلام تو مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ اسلام کی جو تعلیم ہے، تعلیمات ہے، یا تو اللہ کا نام سے ہے یا محمد الرسول اللہ کی زبان سے، انہی دونوں کا نام کتاب و سنت ہے، اور اسی وجہ سے ہم اور آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہ مدرسہ قائم ہوا اور انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا گیا، مجاہدین اسلام دیوبند میں پیدا کیے گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے جو آج آ گئے ہیں اپنے آپ کو بہادر بننے۔ فتویٰ اس وقت دیا گیا تھا اس ملک کے دشمنوں کو نکالنے کے لیے، فتویٰ اس لیے نہیں دیا جائے گا تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم اس ملک کے وفادار ہیں، تمہاری قسمت میں آج حکومت ہے رہے، لیکن یہ ظلم آج رہے گا تو کوئی باقی نہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، تھوڑے ہی دنوں میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں مولانا مملوک علی صاحب، ان کے دوسرے شاگرد ہیں سر سید صاحب، علی گڑھ کے بانی۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے یونیورسٹی قائم کرائی، دنیا کا پورا نظام تعلیم وہ جو ہے اسلامی طرز پر انہوں نے قائم کیا۔ الحمدللہ جہاں پر دیوبند کے علماء ملیں گے پوری دنیا میں، وہیں پر علی گیرین بھی ملیں گے الحمدللہ۔ اور آج تو آپ تجربہ کریں گے، دیکھیں گے تو بڑے بڑے سائنسداں، پروفیسر یہ جتنے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھیاں بھی ہیں اور ان کے چہرے پر پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے جج صاحب اشرف صاحب ہیں، وہاں انہوں نے اتنا بڑا گھٹا پڑا ہوا ہے جس کو قرآن کریم نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جن کے پیشانیوں پر جو ہے گھٹا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے شفقت صاحب IAS، ان کے اندر داڑھی ہے۔ الحمدللہ یہ اپنے عہدے اور رتبے کے ساتھ ساتھ مسلمانیت کی بھی پہچان کراتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اس کی سب کی ضرورت ہے۔ پروگرام بہت شاندار ہوا ہے، اللہ کرے ہم سب کے بچوں کو ایسا کرنا آ جائے۔ سعیم صاحب نے ایک پہل کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لہذا میرے بھائیوں، بڑی تعداد یہاں پر علماء کی بھی آئی، مفکرین کی بھی آئی، صحافیوں کی بھی آئی، نیتاؤں کی بھی آئی، علماء اور مفتیان کی بھی آئی، یہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہاں اذان شروع کرائی گئی ویسے یہاں گولا دگ گیا، لہذا اس کلپ کو تو آپ نکال دیجیے۔ اور ابھی خدا محشر میں پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کہاں گزری، وہ پڑھا جا رہا تھا پھر یہ شیطان آ گیا۔ میدان محشر میں دماغ درست ہو جائے گا بڑے بڑوں کا، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ زبان کھولے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی نہج پر دین و دنیا۔ الحمدللہ علی گڑھی میں ہمارے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھوی حضرت نے فرمایا کہ جتنے تہجد گزار علی گڑھ میں ہیں اتنے ہر مدرسے میں نہیں ملے گے۔ الحمدللہ آج انہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، لیکن ان کے استاد علماء ہی ہیں۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب 2 بیٹے پیدا کیے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کو اور سر سید کو۔ اللہ تعالیٰ ان جذبات کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ، اس امنگ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہم سب کو اپنی اولادوں کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کی بات ہمارے جج صاحب نے بتلایا، یہ حقیقت سہارنپور جیسا ضلع، اور جج صاحب نے بتایا جو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تنہائی مسلمان تھا، 50 سال پہلے کی بات ہے۔ جب ایسے جگہوں پر جہاں پر مسلمانوں کی تعداد ہو، ان کی طاقت ہو، ان کی قوت ہو، اسباب ہوں، مال ہو، ساری چیزیں ہوں، وہاں پڑھنے کا وسعت یہ ہے تو اور غریبوں کا کیا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ اب ارادہ ہو رہا ہے، بہت سا کام ہو چکا ہے، اسلام کے نمائندے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، بس آپ تیار ہو جائیں اپنے آپ کے لیے تو اللہ آپ کو یہ زمین دے دے گا۔ ہاں، آپ دیکھیں تعلیم کی اہمیت۔ جنگ بدر میں جب قیدیوں کو
सज़ा के तौर पर उनसे पैसे लिए जा रहे थे, इतना पैसा दे दें या ये कर दें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके पास कुछ नहीं था फरमाया ये पढ़े लिखे हैं, लिहाजा ये मुसलमानों को तालीम दे दें, यही उनका फिदिया था। इससे बड़ी कोई मिसाल आपको तालीम की नहीं मिलेगी कि हुजूर ने कितना तालीम पर जोर दिया। अल्लाह ने खुद कुरान के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला हम सब की खिदमत को, सईम साहब की खिदमत को कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। जितना अच्छा है सबको हम और आप लेने वाले बने, जो थोड़ा सा कम है उसको माफ़ करने वाले बने। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल